السلام علیکم جی. پاکستان تحریک انصاف کا نیا امتحان شروع ہو گیا ہے اور میں آپ کو شروعات میں ہی بتا رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس امتحان میں فیل ہو جائے گی. وہ امتحان کیا ہے؟ وہ امتحان یہ ہے کہ انہوں نے ایک غلط چوائس کر لی، پھر سے غلط چوائس کر لی. مطلب ایسے تو خیر ماضی کے اندر وہ بہت سی غلطیاں کرتے رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں بڑی چنگی ہاں، کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، جو دوسرا کر رہا ہے وہ تو بالکل غلط ہے. جو ہم اقدام اٹھاتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، جو دوسرا ہمیں سمجھا رہا ہے یا دوسرا ہمیں کچھ پتہ کی بات بتا رہا ہے ہم نے اس کی نہیں سننی ہے. میں تو اس چکر کے اندر ان سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ یہ جو امتحان ہے اس کو کسی صورت، یہ آپ مجھ سے آج لکھ کر کے لے لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی پاس نہیں کر پائے گی. اس امتحان کے اندر وہ فیل ہوگی. دوسری چیز یہ کہ اب جب فیلئر نظر آ رہا ہے تو آپس میں لڑنے سے کیا ہوگا، لیکن جب آپ کو آتا ہی لڑنا ہے تو پھر آپ لڑیں گے. باہر والوں سے نہیں لڑیں گے تو اندر والوں سے لڑیں گے، یعنی اپنے بینچز میں لوگوں سے لڑیں گے، اپنے لوگوں سے لڑیں گے. تو بھائی وہ لڑائیاں بھی شروع ہو چکی ہیں اور ایسی ویسی نہیں، ٹھیک ٹھاک گرما گرمی ہوئی ہے. اور پھر جب یہ بھی کام نہیں کرے گا تو پھر آپ دھونس جمائیں گے، آپ دھمکیاں دیں گے، آپ کھلے عام تھریٹ کریں گے. تو آج وہ بھی ہو گیا. تو دیکھیں میں نے آپ کو تینوں چیزیں بتا دی ہیں جو میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانی ہے، اور اب میں آپ کو ان کو ذرا کھل کر کے بتا دوں. وہ جیسے کھلی ننگی قسم کی گالیاں دھمکیاں جو ہیں وہ اسد کیسر نے دی ہیں نا، اس طریقے سے پھر اب میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگوں کو اسی طرح کی بات سمجھ میں آتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جب بلہ چھنا گیا، اور بلہ بھی ان کی اپنی مرضی سے چھینا گیا، مطلب کہ پی ٹی آئی کا بلہ چھیننے کے اوپر موقف یہ تھا کہ بھائی جو ہے وہ اس کو مائنڈ میں رکھا جاتا کہ ہم ایک جماعت ہے، ہم جتنی بھی غلطی کریں، ہم چاہے اپنے الیکشن ٹھیک طریقے سے نہ کریں، ہم جو ہے اپنی پارٹی کے اندر جمہوریت کا کوئی مظاہرہ نہ کریں، ہم الیکشن کی پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن کی گائیڈ لائنس کی دھچیاں اڑاتے رہیں، ہم جو بھی کریں، ہم صحیح کریں یا غلط کریں، اور غلط سے ہر حد پہ جا کے غلط ترین چیزیں کریں، لیکن پھر بھی یہ فرض اول ہے کورٹس کا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو بلہ بھی دیتی اور پاکستان تحریک انصاف کو ان کی مرضی کا فیصلہ بھی دیتی. تو بھائی ایسا تو آج تک ہوا نہیں ہے. یا اگر آپ کو عادت ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے دور کی، تو تب جو آپ کے ساتھ جان بوجھ کر باعث دکھایا جاتا تھا نون لیگ کو نیچا دکھانے کے لیے اور عمران خان صاحب کو چکنے کے لیے اور آپ کی پارٹی کو چکنے کے لیے، تو اب ہر کوئی تو ایسا نہیں ہوتا نا. کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی ایک آدمی ایسا آ جاتا ہے اور کوئی ایک ایسا سسٹم آ جاتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اب ایک غلطی تو آپ نے انٹرا پارٹی الیکشنز کرا کر کے صحیح کرا کر کے نہیں کی. آپ کے اپنے صفوں سے لوگ اٹھ کر کے کورٹوں میں گئے، آپ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ باتیں کی، آپ کے الیکشن کے خلاف باتیں کی. اس کے بعد بھی جب کورٹ لگی تو 2 دن تک لگاتار لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر، ارے بھائی مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب لٹرلی پلیڈ کر رہے تھے. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کھوسا صاحب ہوں یا شعیب شاہین ہوں یا پی ٹی آئی کے جو وکیل ہوں وہ اتنا کین نہیں تھے جتنے کین قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے ان کو نشان دینے کے لیے کہ بھائی میں آپ سے بلہ نہیں چھیننا چاہتا، اچھا مجھے یہ دکھا دو، اچھا چلو مجھے یہ دکھا دو، اچھا چلو مجھے یہ بتا دو. کچھ نہیں تھا ان کے پاس، کچھ نہیں تھا اور بلہ چھن گیا. اب بلہ چھنا تو شروع میں خبر آئی کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نظریاتی کچھ اس طرح کی جگاڑ کی ہے. وہ نظریاتی والوں نے کہا چلو بھاگو یہاں سے، آپ لوگ کیا میرے گلے پڑ رہے ہیں. پی ٹی آئی والوں کو کہا چلو نسو، کوئی چکر نہیں ہے، دروازے بند ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا سنی اتحاد کونسل، نہ دیکھا نہ سمجھا، کچھ بھی نہیں کیا، سنی اتحاد کونسل کے اندر شمولیت اختیار کر لی. اب پی ٹی آئی کا آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے. یہ تو ہماری گریس ہے، یہ تو ہمارے زبانوں کے اوپر پی ٹی آئی چڑھا ہوا ہے. ورنہ اس ٹائم پر آدھی پی ٹی آئی، یعنی وہ پی ٹی آئی جو پارلیمان میں ہے، وہ پی ٹی آئی جو پنجاب اسمبلی میں ہے، وہ پی ٹی آئی نہیں ہے، وہ سنی اتحاد کونسل ہے. اور وہ پی ٹی آئی جو کہ پارلیمان میں نہیں ہے وہ پی ٹی آئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس نے کی ہے؟ یہ کیا نواز شریف نے کیا؟ یہ کیا زرداری نے کیا؟ یہ کیا شہباز شریف نے کیا ہے؟ یہ کیا بلاول نے کیا ہے؟ یہ کیا مریم نواز نے کیا ہے؟ یہ کیا جنرل عاصم منیر نے کیا ہے؟ یہ کیا ڈی جی آئی نے کیا ہے؟ نہیں، یہ انہوں نے خود کیا. میں اس لیے ان کے بارے میں بات بولتی ہوں کہ ہمیشہ بولتی ہوں کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. عمران خان پی ٹی آئی اس فارمولے کو فالو کرتی ہے. اب کیا فائدہ ہوا؟ سنی اتحاد میں شامل ہو گئے، شناخت بھی گئی اپنی،
پارٹی کا بھی آدھا تیتڑ آدھا بٹیر ہو گیا, ٹھیک ہے, اور عورتیں بھی نہیں ملی. وہ جو عورتوں کی جو سیٹ ہے وہ بھی ان کو نہیں ملی. مخصوص سیٹیں جن میں پریڈومیننٹلی ریزرو سیٹس میں پریڈومیننٹلی ویمن سیٹس ہوتی ہیں اور کچھ اقلیتی سیٹس ہوتی ہیں, یو نو دا مائنورٹیز, اب وہ ان کو نہیں ملنی ہے. آج ان کو جو اپنی کوٹ ہے نا, جس کو میں چاچے کی کوٹ کہتی تھی, کیونکہ ایک چاچو تو شہباز شریف صاحب ہیں جو کہ پرائم منسٹر بن گئے, ایک جو پی ٹی آئی کے چاچو تھے نا وہ تھی پشاور ہائی کورٹ. اور وہ اس لیے میں اس کو پی ٹی آئی کا چاچو ہمیشہ کہتی ہوں کہ عام عوامی زبان, عوامی اسٹائل, یو نو یہ یوٹیوب پہ عوامی اسٹائل چلتا ہے. عوامی اسٹائل میں اس کو چاچو کی کوٹ اس لیے کہتی تھی کیونکہ مسئلہ چاہے چیچو کی ملیا کا ہو, بندہ چاہے پتہ نہیں کہیں افغان بارڈر کے پاس کہیں ہو, پر اگر اس نے سرنڈر کرنا ہے, اگر اس کو راداری ضمانت چاہیے, اگر اس کو کسی بھی قسم کا ریلیف چاہیے, تو جب بندے کو کوئی ریلیف چاہیے ہوتا ہے تو بندہ اپنوں سے آ کے مانگتا ہے نا. تو یہ پہنچتے تھے پشاور اپنے چاچو کی کوٹ میں اور چاچو سے کہتے تھے کہ جی وہ جو چاچو کی کوٹ ہے وہ ہمیں ریلیف دے دے. آج بھائی اسی پشاور ہائی کورٹ نے صاف جواب دے دیا ہے, چٹا کورا انکار کر دیا ہے. انہوں نے سیدھی طرح پشاور ہائی کورٹ نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 رکنی جو ججز تھے, 5 ممبرز تھے, ان سب نے مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں خارج کر دیں. جس کا یہ مطلب ہے کہ اب جب تک یہ سیٹ اپ ہے, اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو آصف علی زرداری اور شہباز شریف کا لیتھل کمبینیشن ہے, جو کہ میں بار بار اس کو یہ لیتھل کمبینیشن کہتی ہوں, اور میں نے مین سٹریم میڈیا میں سب سے پہلے یہ لفظ میں نے ہی انٹروڈیوس کرایا, اور اپنے جو ٹی وی شو ہے نیوز 1 میں, اور وہ میں نے اس لیے انٹروڈیوس کرایا کیونکہ یہ جو دونوں حضرت ہیں شہباز شریف اور آصف علی زرداری, یہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, یہ سب کو ساتھ لے کر کے چلنے والے ہیں. تو ان دونوں کا یہ جو ایک لیتھل ایک ڈیڈلی کمبینیشن ہے, اس کو چلانا بھی ہے اور یہ چلے گا بھی, اور یہ اس لیے بھی چلانا ہے اور اس لیے بھی چلے گا کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. اب یہ سنی اتحاد والوں کی شناخت بھی چلے گی, سب کچھ چلا گیا, تو اب یہ جو خواتین ہیں ان کو یہ سیٹیں نہیں ملیں گی. اور جب تک یہ آصف زرداری اینڈ شہباز شریف کا لیتھل کمبینیشن ہے, تب تک پاکستان تحریک انصاف خواتین کی نشستوں کے بغیر ہی, عورتوں کے بغیر ہی یہ پارٹی گزارے گی. جو آ گئی ہیں جیت کر کے, یو نو ایم این اے جو جیت ویت کر آ گئی ہیں, ٹھیک ہے, جو سیٹیں ہیں وہ ان کو نہیں ملیں گی. اب یہ اس خبر کا آنا تھا کہ ایک کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا, اور وہ جو کور والی کمیٹی ہے نا پی ٹی آئی کی, اس میں توبہ 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 جو لڑائیاں ہوئیں. سب سے پہلے تو حامد رضا صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے تھے, وہ تو برس پڑے, وہ غصے ہو گئے. کس کس پہ غصے ہوئے؟ لطیف کھوسا, سلمان اکرم راجہ, شیر افضل مروج, یعنی ساری وکلا کی ٹیم پر. اور یہ سارے وہی لوگ ہیں جو نیشنل اسمبلی میں بھی ہیں. انہوں نے بھائی سیدھی طرح, جو حامد رضا صاحب ہیں, انہوں نے سیدھی طرح ان کی بےزتی کی اور سیدھی طرح کہا کہ بھائی آپ تو بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہمیں سیٹیں ملیں گی, آپ نے تو بڑی جو ہے وہ ہمیں ایشورٹیاں دلائی تھیں, آپ نے تو کہا تھا فکر ہی مت کریں کہ آپ کو جو ہے وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا, ان کو دینی پڑیں گی سیٹیں, دینی, یو نو جیسے جو وکیل ہوتے ہیں نا وہ اپنے کلائنٹ کو گھیرنے کے لیے نا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. تو ان وکیلوں نے بھی بھرپور وہ کردار ادا کیا کہ کلائنٹ کو گھیرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کہ تسی فکر ہی نہ کرو, اسی کر لیں گے, تسی فکر ہی نہ کرو, یہ سیٹیں کہیں نہیں جاتی, تسی فکر. او بھائی وہ الیکشن کمیشن ہو, کورٹس ہوں, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ ایک پارلیمانی جماعت ہی نہیں ہے. ان کی جو اپنی اوریجنل جماعت ہے, انہوں نے خود اپنی سیٹ سے الیکشن نہیں لڑا, تو اب آپ بعد میں شامل ہو کر کے آ گئے ہیں, اور اب آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ریزرو سیٹ دو, ریزرو سیٹ دو, ہمیں عورتوں کی سیٹیں دے دو, ہمیں عورتیں دے دو, ہمیں سیٹیں دے دو. یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب وہاں پر اس کور کمیٹی کے اندر ٹھیک ٹھاک منہ ماری ہوئی. بدلے میں جو وکیل صاحبان تھے جن کے ساتھ ظاہر بتا بحث ہو رہی تھی, انہوں نے بھی یہی بولا کہ بھئی ہمیں کیا پتا تھا کہ جی سنی اتحاد کونسل کے اتنے برے حالات ہیں, ہمیں کیا پتا تھا کہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو حامد رضا صاحب ہے وہ تو ان کو یہ کہتے رہے کہ بھائی میں نے تو اس لیے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا کیونکہ آپ لوگوں کو یعنی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے چکر میں, اور 9 مئی کے بعد ان کے اوپر بھی نزلہ گر رہا تھا, تو لہٰذا انہوں نے کہا میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا تھا, اگر سنی اتحاد کونسل کے اعتبار سے لڑا تو میں بھی ہار جاؤں گا, کیونکہ وہ تو کہیں گے کہ یہ تو عمران خان کے اتحادی ہیں اور یہ بھی 9 مئی والے ہیں. سو مسئلہ یہ ہے کہ اب ان میں آپس میں بھی پھوٹ پڑ گئی. وہاں دوسری طرف اسد کیسر صاحب کو لگا تھا کہ ان کا بھاؤ بڑھے گا اور عمران خان صاحب جو ہے ان کو بڑا ویلیو کریں گے, اور تب بھی ان کو یہ لگا تھا کہ جب ان کی آنیاں جانیاں ہوئیں, جب وہ ان کو بھیجا گیا یہ مولانا صاحب کی طرف کہ جائیں جی آپ ساری باتیں کریں, اسد کیسر صاحب نے اپنے آپ کو باہر جیل کے, عمران خان صاحب کے بعد جیل سے باہر آزادی میں
پی ٹی آئی کا سب کچھ مان لیا تھا کہ بھئی ہاں یہ پارلیمنٹری اور یہ سارے فیصلے میں کروں گا، ٹھیک ہے، لطیف کھوسا کر رہے ہیں اپنی وکالت کے، مروت صاحب کر رہے ہیں، گوہر خان صاحب، یہ جیسے بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گھنٹا پور صاحب جا کے مل لیے، اور گھنٹا پور صاحب جو شہباز شریف صاحب سے ملے وہ عمران خان صاحب کی اجازت سے ملے۔ اصل خبر تو یہ ہے کہ عمران خان نے ہی گھنٹا پور صاحب کو کہا کہ جاؤ جا کے شہباز شریف سے ملو، یہ کرو اور میرے بارے میں بات کرو، اور ان کے بارے میں بات کرو، کن کے بارے میں، کہ جو لوگ جیل کے اندر ہیں اور جن کے اوپر بلا وجہ کیسز ہیں، تو اس بارے میں بات کریں، اور شہباز شریف نے ان کو یقین دہانی بھی کرائی۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ عمران خان کی مرضی، عمران خان کے نالج میں تھی، بلکہ انہوں نے ہی کروائیں، ورنہ وہ گنڈا پور جو کہ اوتھ ٹیکنگ پہ نہیں آئے، کچھ بھی نہیں آئے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بیک وقت 2 3 4 پالیسیز لے کر کے چلتے ہیں، پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی۔ پلان اے ان کا یہ تھا، گنڈا پور صاحب بھی چلے گئے۔ پلان بی کے اندر اسد کیسر صاحب نا بڑا لونلی سی فیل کر رہے تھے۔ اسد کیسر صاحب کو لگا کہ بھائی نہ کور کمیٹی کے اندر جو ہے کوئی رولا رپے کے اندر میں انوالو ہوں، نہ یہ بلے کے نشان کے اندر مجھے کچھ انوالومنٹ، یہ تو سارے وکیلوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ اب پارلیمانی چیزیں میرے پاس تھیں، اس کے اندر بھی وہ گنڈا پور نے پوری لائم لائٹ لے لی ہے، یہ چکر کیا ہے؟ وہ آ جائے، اور آ کر کے دائیں بائیں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کے پی ٹی آئی کے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم کریں گے مزاحمتی سیاست، یہ آپ کے باپ کا ملک نہیں ہے کہ جو آپ کا دل کرے آپ کرے، آئین اور قانون کے تحت چلے گا، یہ بنانا ریپبلک آپ بنانے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بنانا ریپبلک آپ کے گلے پڑے گی۔ مطلب حد ہوتی ہے کوئی چیز کی، یہ اسد کیسر نے بولا حد ہوتی ہے کوئی چیز کی، یہ اسد کیسر نے بھی بولا حد ہوتی ہے کوئی چیز کی۔ اب میں بھی ان کو یہ بول رہی ہوں، اسد کیسر صاحب حد ہوتی ہے ایک چیز کی۔ یہ جو آپ ٹھنڈی دھمکیاں دے رہے ہیں نا، ٹھنڈی دھمکیاں کہ ہم جی باہر آ جائیں گے، ان کا مطلب یہ تھا کہ جی ہم باہر آ جائیں گے، پارلیمان سے ہم کر لیں گے۔ او بھائی اب وہ ٹائم نہیں ہے، اب وہ بالکل کوئی ٹائم نہیں ہے کہ ابھی جو نون لیگ ہے اس کے پاس 2/3 میجورٹی ہے، حکومت بن چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ویسے تیسرے نمبر پر ہے، لیکن ان کو بھی کافی اچھا خاصا کچھ ملا ہے۔ پنجاب جو ہے وہ نون کے پاس ہے، جو سندھ ہے وہ ادھر پیپلز پارٹی کے پاس ہے، بلوچستان بھی جو ہے وہ پورا سیٹ ہے۔ سینٹ کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے انی مچا دی ہے، مطلب، اور نون لیگ نے بھی ویسے انی مچا دیتی ہے، نون لیگ مطلب اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں، لیکن خیر تو دونوں نے انیاں مچائی ہوئی ہیں سینٹ کے اندر بھی۔ تو بھئی آپ کو پوچھتا کون ہے؟ آپ شور کریں، آپ ناراض ہوئیں، آپ احتجاج کریں، آپ باہر نکلیں، آپ کچھ بھی کریں، لیکن یہ جو آپ کی ٹھنڈی دھمکیاں نے، ٹھنڈی دھمکیاں رہنے والی ہیں، کیونکہ اگر عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ اس سیٹ اپ میں آصف زرداری اینڈ شہباز شریف کے لیتھل کمبینیشن کے اندر ان کی یہ سڑکوں کی سیاست، یہ اوئے توئے کی سیاست، یہ جو ہے پارلیمان سے باہر نکلنے کی سیاست، اور ہم یہ کر دیں گے، اور یہ باپ کا ملک نہیں ہے، اور یہ فلانے کا ملک نہیں ہے، تو بھئی اسد کیسر سے یہ پوچھے کہ جو انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کیا اور اس ٹائم پر جو ان کا رویہ تھا، کیا آپ کے باپ کا ملک تھا کہ آپ نے وہ رویہ کیا؟ تب کس کے باپ کا ملک تھا کہ کیا کہتے ہیں بھائی وہ بسیں آ گئی تھیں کچہریوں ہیں، اور پھر عمران خان صاحب نکلنے کا نام نہیں لے رہے تھے، آپ لوگ اسمبلیاں توڑ رہے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد۔ یہ جو آرٹیکل 6 کے مرتکب آپ پائے گئے ہیں، جو یہ آپ نے غداری والی حرکتیں کی ہیں، آئین سے انحراف کی ہے، تب آپ نے کیا سوچ کے کیا تھا؟ اپنا باپ کا ملک سوچ کر کے کیا تھا؟ اب آ گئے ہیں جی آج ٹھنڈی دھمکیاں دینے۔ آپ نے ٹھنڈی جگتیں سنی ہوں گی، یہ ٹھنڈی جگتیں نہیں تھی، ٹھنڈی دھمکیاں تھیں۔ کر کے دکھائیں نا، کر کے دکھائے، کچھ نہیں کر پائیں گے، شناخت بھی گئی۔ یہ میں یہی کہہ رہی ہوں نا، اتنا ایسا امتحان ہے پی ٹی آئی کا کہ یہ اس کے اندر پہلے ہی فیل ہو جائے گی، شناخت بھی گئی، عورتیں کی سیٹیں بھی نہیں ملی ان کو، جو ریزرو ہیں وہ بھی نہیں ان کو ملی، اس کے علاوہ جی پارٹی بھی آدھی تیتر آدھا بٹیر ہوئی ہوئی ہے۔ کیا کہنا ہے بھائی ان کو؟ سنی اتحاد کہنا ہے، پی ٹی آئی کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ آپ خود ہی ڈیسائیڈ کریں کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آ کر کے یہ ایسی دھمکیاں دیتی ہیں، اور جب اس کے بعد ان کو ضرورت پڑتی ہے تو پھر پاؤں پر پکڑ لیتے ہیں۔ بتایا نہیں تھا آپ کو اور دکھایا نہیں تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کیا کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے، خواجہ آصف کے ساتھ بیٹھ کر کے، احسن اقبال صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کے؟ چوں تک نہیں کی، تب تو آپ نے چوں تک نہیں کی بھائی۔ اگر وہ ایک سیاسی ملاقات ہوتی اور اگر وہ ایک بڑی مجبوری کی ملاقات تھی تو کم از کم ٹھیک ہے ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے، لیکن کم از کم شہباز شریف صاحب کو یہ تو کہہ دیتے کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب آپ جو ہے نا صحیح ووٹوں پر نہیں آئے ہیں۔ دیکھیں خواجہ آصف صاحب آپ نے جو ہے نا، ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کیونکہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو میں ہوں اور آپ وفاق میں ہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب یہ جو آپ نے ریحانہ آنٹی کے ساتھ کیا ہے نا، اور یہ جو آپ نے عثمان ڈار کے ساتھ کیا ہے، یہ آپ نے ویسے صحیح نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں ملک کے مفاد کے اندر یا صوبے کے مفاد کے اندر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ پیچھے آپ اتنی باتیں کرتے ہیں اور جب سامنے منہ پر جاتے ہیں، جب ان کے سامنے آپ جاتے ہیں، احسن اقبال کا سامنا کرتے ہیں، خواجہ آصف کا سامنا کرتے ہیں، شہباز شریف کا سامنا کرتے ہیں، تو آپ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، تب آپ ان کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
تو بس یہ ہے سارا قصہ، یہی ساری صورتحال ہے۔ خیر اور بھی بہت سی چیزیں جو میں نے آپ کو بتانی ہے، لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی۔ آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔